نواصينا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو واقعتاً پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو اپنے اصحاب کو جمع کر کے ارشاد فرمایا کہ میں بروز قیامت سب سے پہلے حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور بے شک میں تمہیں اپنی عطرت کے ساتھ نیکی کی وصیت کرتا ہوں اور تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہی ہوگا. ناظرین کرام، آج ہمارے ساتھ آپ نے خاص طور پہ رہنا ہے. آج فرش والوں کو اور عرش والوں کو میری جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، میرے تمام اسکالرز کی جانب سے شعبان المعظم کی آمد اور سیدہ زینب بنت علی علیہ السلام کی ولادت پاک کی بہت بہت مبارکباد. آغاز بات کا کہاں سے کروں ناظرین، الفاظ کم پڑ گئے، اس لیے کہ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنی نانی جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی مشابہ ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنی امی جان کا عکس جمیل یعنی ثانی زہرا ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو نائبۃ الزہرا ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین جو مولا کائنات کا جگر گوشہ ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنے بھائی جان کے مشن کی کسٹوڈین یعنی نائبۃ الحسین ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو شریکت الحسین ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو عقل و شعور کی اعلیٰ منازل پر فائز یعنی عقیلہ بنی ہاشم ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو نواسی ابی القاسم ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنی فہم و فراست کی وجہ سے عورتوں میں عقیلۃ النساء ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو اپنے بھائی، بھتیجوں، بیٹوں اور جانثاران اسلام کو اپنی آنکھوں کے سامنے جام شہادت نوش کرتے دیکھ کر شریکت الشہداء ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو محدثہ ہیں، زاہدہ ہیں، راضیہ بالقدر والقضاء ہیں، عارفہ ہیں، فاضلہ ہیں، امینہ ہیں، بلیغہ و فصیحہ ہیں، صدیقہ صغرا ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین جو فصاحت و بلاغت کا شاہکار ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو حق و صداقت کی پکار ہیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کا نام خود رب العالمین نے زین اب رکھا. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جنہوں نے آنکھ کھلتے ہی میٹھے مدنی آقا کے لعاب دہن مبارک کو چکھا. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین جن کا بچپن کائنات کے سب سے نورانی حجرے میں گزرا، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے مبارک وجود سے ہر طرف نور ہی نور بکھرا. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی جائے امان پنجتن پاک کی چادر پاک بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن سے عصمت و طہارت و پاکیزگی کی دنیا سجی. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین کہ جلال حیدری جن کی پہچان بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں کہ سیرت فاطمی جن کی شان بنی. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو علوی خاندان کی عابدہ کہلائیں، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو طیبہ، طاہرہ اور زاہدہ کہلائیں. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو حسنی حلم کی پیکر بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو حسینی شجاعت کی مظہر بنی. یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی محبت
محبتیں امام علی مقام کے ساتھ بے مثال تھیں، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کی قربانیاں دین اسلام کے لیے لازوال تھیں۔ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو مشن حسینی کی مضبوط صدا بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو تحریک زینبی کی عظیم بانی و رہنما بنی۔ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو رہتی دنیا تک، ناظرین، رہتی دنیا تک عورتوں کے لیے عزت و وقار کا نشان بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو مظلوموں کے لیے جرت و بہادری کی پہچان بنی۔ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جنہوں نے اپنے لال زہرا کے لال پر قربان کیے، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جنہوں نے کوفہ و دمشق کے درباروں میں ببانگ دہل ظالم و جابر کے ظلم و ستم بیان کیے۔ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو صبر و استقامت کا استعارہ بنی، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کے نظریات حریت پسندوں کا سہارا بنے۔ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں ناظرین جن کے استقبال میں مولائے کائنات کھڑے ہو جاتے تھے، اور یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جن کا امام علی مقام بھی احترام فرماتے تھے۔ یہ بس یوں کہہ لیجئے ناظرین کہ یہ اس عظیم المرتبت ہستی کی آمد کی گھڑیاں ہیں جو سراپا عکس علی ہیں ہماری عقیدتوں میں وہی، بس وہی زینب بنت علی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں مفتی صاحب آپ سے۔ ظاہر ہے ایک تو شعبان المعظم کی بھی ابتدا ہے، اور رمضان تو بس قریب ہے، اور دوسرا یہ کہ بیوی زینب سلام اللہ علیہا کی ظاہر آمد کی گھڑیاں ہیں۔ تو آغاز کیجئے سب سے پہلے، اب یہ کہتے ہوئے بڑا عجیب لگتا ہے سوال کرتے ہوئے کہ آپ کی ولادت پاک کا جو مبارک منظرنامہ ہے، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں صاحب، کہ وہ منظرنامہ تو پوری کائنات بیان کر رہی ہے، لیکن اپنا حصہ ڈالتے ہیں، اور خاندانی عظمت و بلندی ہم کیا بیان کریں کہ ان کے صدقے ہمیں عظمت و بلندی ملی، لیکن حصہ ڈالتے ہیں۔ اور سرکار علیہ السلام نے جو خاص طور پہ آپ کی پیدائش کے وقت آپ پر عنایات فرمائیں، آغاز کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو القادر هو الحق هو المعین۔ بہت شکریہ جنید بھائی، دن کا آغاز آپ نے بڑا خوبصورت بنا دیا، جس خوبصورتی کے ساتھ آپ نے ہدیہ عقیدت پیش فرمایا سیدہ زینب کی بارگاہ میں، تو جسے کہتے ہیں دل باغ باغ ہو گیا۔ اللہ آپ کو اس کی جزا عطا فرمائے۔ اور میں ابتداً ایک بات یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ہم سب پر اللہ کا فضل ہے کہ ہم آج ذکر سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہما کر رہے ہیں، کیونکہ اس کی توفیق اور اس کے فضل کے بغیر یہ ذکر ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اسم بامسمہ بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو روئے زمین پر وہ شان عطا فرمائی جو آپ کے علاوہ کسی کے حصے میں نہ آئی۔ اگر آپ کی شخصیت کو دیکھا جائے تو آپ کی ہر نسبت آپ کی عظمت پر دلالت کرتی ہے۔ مثلا آپ کی ولادت مبارکہ ہوتی ہے، اگر آپ یہ نسبت دیکھیں کہ آپ نواسی کس کی ہیں تو یہ کائنات کی سب سے بڑی نسبت کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نانا جان ہیں۔ اگر یہ نسبت دیکھیں کہ آپ کی نانی جان کون ہیں تو اول المسلمین حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ آپ کی نانی جان ہیں۔ یہ آپ کا ایک مکمل تعارف ہے۔ جو خاتون اول ہیں، خاتون اسلام، مطلب اسلام میں خاتون اول ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر آپ کے والد محترم کی طرف نگاہ ڈالی جائے کہ آپ کے والد محترم کون ہیں تو وہ مولائے کائنات ہیں، کہ جن کے لیے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ۔ پھر آپ کی والدہ محترمہ کی طرف دیکھا جائے تو کیا ہی بات ہے کہ وہ سیدۃ نساء العالمین ہیں، وہ جنتی خواتین کی سردار ہیں، وہ نسبت ہے۔ پھر آپ کے بھائیوں کی طرف دیکھا جائے تو وہ سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، اور کربلا میں امام علی مقام رضی اللہ عنہ دین اسلام کو قائم فرماتے ہیں۔ یعنی ہر نسبت سے آپ بے مثل و بے مثال نظر آتی ہیں۔ یعنی اللہ نے آپ کو یہ شرف عطا فرمایا کہ اس وقت، یعنی آپ کی ولادت کی میں بات کر رہا ہوں، روئے زمین پر جس گھرانے میں آپ آنکھ کھولتی ہیں اس سے اعلیٰ کوئی گھرانہ نہیں ہے۔ یعنی کائنات کے عظیم ترین رشتوں کی خوبصورت ترین جھرمٹ کے اندر
آپ تشریف لاتی ہیں اور آپ کی آمد مبارک سب کے لیے باعث برکت ہوتی ہے. سیدہ کائنات کا چہرہ کھل جاتا ہے, مولا کائنات کو خبر ملتی ہے تو آپ خوش ہوتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کیا جاتا ہے, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پیار فرماتے ہیں, گویا کہ تمام فضائل اور تمام محامد کی جامع بن کر آپ تشریف لاتی ہیں. سبحان اللہ. پھر جب آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی, آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس زمانے میں بچیوں کی ولادت پر جو جاہلانہ رویہ تھا اس کو اپنے قول اور عمل کے ذریعے رد فرمایا, بے شک, اور ان تمام نظریات اور افکار باطلہ کی تردید فرمائی. بے شک. پھر جب آپ کے یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی میں بات کر رہا ہوں کہ پہلی بیٹی کی ولادت ہوئی, پھر پہلی کے بعد دوسری بیٹی کی ولادت ہوئی, پھر دوسری کے بعد تیسری بیٹی کی ولادت ہوئی, پھر تیسری کے بعد چوتھی بیٹی کی ولادت ہوئی. تو نبی کریم نے اپنے عمل سے پیغام دیا کہ اگر تمہیں ایک کے بعد دوسری بیٹی, دوسری کے بعد تیسری بیٹی اور تیسری کے بعد چوتھی بیٹی عطا کی جائے تو تم نے پریشان نہیں ہونا, یہ اللہ کی تم پر رحمت ہے کہ وہ تمہیں اپنی رحمتوں سے نوازتا چلا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد آپ کی بیٹی کو بیٹی عطا فرمائی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت کا عالم یہ تھا کہ جب سیدہ کائنات نے حضرت زینب کو مولا کائنات کی گود میں دیا, خوش ہو کر گود میں دیا کہ یہ اللہ نے بیٹی عطا فرمائی ہے, مولا کائنات نے آذان دی, اقامت دی, چونکہ نبی کریم سفر مبارک میں تھے, اور عرض کی کہ آپ اس کا نام رکھیں, تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے میں ان کا نام رکھ دوں. گویا کہ آپ بھی انتظار فرما رہے تھے کہ ان کا نام بھی منتخب ہو کر آئے گا رب کی بارگاہ سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں دیا گیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار فرمایا, اور آپ سوچئے کہ شان کا عالم کیا ہوگا کہ آپ نے اپنا گال مبارک حضرت سیدہ زینب کے گال مبارک پہ رکھ دیا. یہ محبت کا عالم اور پیار کا عالم ہے. اور اس کے بعد بذریعہ وحی آپ کا نام منتخب کیا گیا اور وہ نام رکھا گیا زینب. آپ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا, ابھی میں پروگرام سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ایک بات کر رہا تھا اور آپ نے جو تمہیدی گفتگو کہی اس میں اس کا جواب آیا. زینب ہم کہتے ہیں جس کا تلفظ ہے زین و ابن, ٹھیک ہے, زین کا معنی ہوتا ہے زینت اور ابن کا معنی ہوتا ہے باپ, تو زین و ابن, زینب کا معنی ہے باپ کی زینت. اور آپ دیکھیں کہ یہ آپ کا اسم کتنا آپ اس میں باب مسمى, میں یہ جملہ کہنے والا تھا, زین و ابن, باپ کی زینت. گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مولا کائنات کی زینت بنایا. اللہ صرف مولا کائنات کی زینت نہ بنایا بلکہ اس سے بڑھ کر آپ پورے اہل بیت کی زینت بن گئی. اللہ اکبر, عقیلہ بنی ہاشم بنا دیا. عقیلہ بنی ہاشم بنا دیا, اور آپ کی ذات تمام اہل بیت کے لیے ایک علامت اور ایک زینت بن گئی. اور زینت کے جتنے اسباب ہوتے ہیں ان تمام اسباب کو جمع کریں اور پھر ذات سیدہ زینب کو دیکھیں, آپ کو وہ تمام اسباب آپ کی ذات مبارکہ میں بدرجۂ عطب نظر آئیں گے, اور اس طور پر نظر آئیں گے کہ آپ پر اللہ نے فضل فرمایا کہ ابتداءً ہی ان تمام اسباب کو جمع فرمایا, اور ان میں سے وہ تمام اسباب جن کے لیے ضرورت کسب تھی آپ کاسبہ ہوئیں, اور آپ نے کسب فرما کر ان تمام اسباب کو اپنی ذات میں پیدا فرما دیا. خوبصورت تمہیدی گفتگو. اور اس میں ایک اور بات دیکھیے, دو باتیں بڑی اہم. ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام نے جہاں نام رکھا وہاں سرکار علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن مبارک بھی آپ کے وجود کو عطا کیا. اور وہی بات ہے, میں تو اس کو اس طرح سے عشق کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ یہ لعاب دہن مبارک سے وجود کا سینچا جانا دراصل کربلا کے میدان کے لیے ہی تھا. اور پھر ایک اور بات ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, جو نام رکھنے کی بات ہے, میں بھی سوچ رہا تھا, انہی کی بات سے میرے ذہن میں خیال آیا, ہمارے یہاں یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ددیال کا حق ہوتا ہے نام رکھنا. نارملی ہوتا یہ ہے کہ یا تو والدین رکھتے ہیں, دادا دادی رکھتے ہیں, لیکن سرکار علیہ السلام کے طریق نے بتایا کہ نہیں, یہاں تو نانا کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے, اور اسی انداز سے جو ہے پھر نام رکھا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں جو ایک خاص طور پہ بات ہے, چونکہ بات آپ کے نام گرامی کی آئی, آپ کے القابات ہمیں کثیر ملتے ہیں, یعنی میں اگر غلط نہیں ہوں مجھے کریکٹ کیجئے گا کہ جتنے القابات میں آپ کے پڑھتا ہوں کسی اور خاتون کے اتنے القابات ہمیں نظر نہیں آتے, یا سیدہ کائنات کے نظر آتے ہیں یا آپ کے نظر آتے ہیں. تو ذرا بتائیے کہ یہ جو القابات ہیں, بڑے حسین سے القابات ہیں, ذرا اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ نے جس طرف توجہ دلائی واقعتاً اس طرف توجہ دینی چاہیے, اور مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب کے اس رواج کے اندر کہ جہاں پر عورتوں کی پیدائش, بچیوں کی پیدائش پر ان کو زندہ درگور کر دینا, اس میں شرم محسوس کرنا,
حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس بات پر اہتمام فرمانا کہ نام بھی آپ عطا فرمائیں گے، اور خاندان کا انتظار فرمانا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نام رکھیں گے، یہ ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عورتوں کا اکرام بھی ہے، اور اس پر کاری ضرب ہے جس عرب کے جاہلی معاشرے اور اس کی جاہلی اقدار کے خلاف مسلمانوں نے ایک آواز بلند کی تھی۔ 100% ٹھیک۔ القابات کے حوالے سے بات کی جائے تو یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کے القابات کئی خواتین سے بہت بہت زیادہ ہیں، یعنی کثرت سے ہمیں ملتے ہیں۔ القابات ایک طرف تو اس بات کا اظہار ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی آپ جو شہزادی ہیں، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل واقعتاً اس بات کے مستحق تھے کہ آپ کی شخصیت اجاگر ہوتی ہے ان القابات سے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی، اور وہ کیا؟ وہ یہ کہ لوگ اس بات کے معترف بھی ہوئے کہ واقعتاً یہ صفات، یہ خصائل، یہ خوبیاں آپ کی شخصیت کا حصہ بھی ہیں۔ اب آپ فرض کریں کہ اگر دیکھیں کہ کتنے القابات ہیں تو ان کی کثرت کو اگر آپ نے اندازہ کرنا ہے تو وہ یوں دیکھیے گا کہ ایک طرف آپ کا لقب ہے عارفہ ہونا، عالمہ ہونا، فاضلہ ہونا، عابدہ ہونا، امینہ، نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین، شریکۃ الحسین، بلیغہ و فصیحہ، عقیلۃ النساء، عقیلۃ بنی ہاشم، رادیۃ بالقدر والقضاء، صدیقہ صغرا، الغرض یہ کہ قطار ہے القابات شریکت کی، الشہداء، ام المصائب آپ کو کہا جاتا ہے۔ اب اس ان چیزوں سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کی شخصیت کتنی نکھری ہوئی تھی، اور پھر لوگوں کی عقیدت اور محبت کہ آپ کو مختلف چہروں کے اندر لوگ پسند فرماتے اچھا ذرا تھوڑا سا اس کو ذرا تشریح بھی کیجئے، ان میں سے چند کی میں کوشش کرتا ہوں۔ جی بالکل، یعنی مجھے جو سب سے زیادہ اپیلنگ بات لگتی ہے اور جس کانٹیکسٹ میں ہم نے اپنی بات کا آغاز بھی کیا، عقیلۃ بنی ہاشم۔ اب آپ غور کیجئے، بنی ہاشم ممتاز ہے اپنی صفات، اپنی اقدار کے اعتبار سے پورے عرب کے اندر، درست، اور اس پورے عرب کے اندر بنی ہاشم کی ایک انفرادیت ہے، اس کی سردار کون ہے؟ سیدہ زینب۔ یعنی اس کو اور اگر واضح کریں تو پورے عرب میں قریش، اور قریش میں بنو ہاشم، اور اس کی عقیلۃ النساء کون ہیں؟ ان کی عقیلۃ بنی ہاشم کون ہیں؟ وہ ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب آپ ایک اور چیز غور کیجئے، آپ خاتون ہیں، عرب کا معاشرہ ہے، اور سرداری کس کو مل رہی ہے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد پھر جو دوسری آپ کی خاص بات میں محسوس ہوئی وہ ہے بلیغہ و فصیحہ۔ عربوں کے اندر مردوں کی طرف اس کی نسبت جوڑی جاتی تھی عام طور سے، لیکن آپ کی پیدائش جس گھرانے میں ہوئی، تربیت جہاں پر ہوئی، لعاب دہن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آپ کے جسم اثر سے یعنی مس ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ زبان میں روانی ہوتی ہے، اور مردوں کے برابر اور ان جیسی روانی ہوتی ہے کہ آپ فصیح اللسان کہلاتی ہیں۔ اور کیوں نہ ہوں، آپ کہاں پر موجود ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت کیا ہے؟ انا مدینۃ العلم علی باب، یعنی دونوں فیضان مل گئے نا، دونوں فیضان مل گئے، دروازہ بھی آپ کے پاس ہے، شہر علم بھی آپ کے پاس ہے۔ اچھا، جو لٹریری آپ کے پاس ایکسلنس تھی وہ کیا تھی؟ لٹریری ایکسلنس یہ تھی کہ آپ کو اصطلاحات کے استعمال پر بہت ہی کمال حاصل تھا، گفتگو فصیح و بلیغ ہوتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسا مخاطب ہوتا اس کے مطابق الفاظ کا انتخاب ہوتا، اگر دربار ہوتا تو اس کے مطابق کلام فرماتی، اگر عام انسان ہوتا تو اس کی سطح پر اترتی۔ اور تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ جو خطبہ آپ نے شام میں یزید کے دربار میں دیا، اس خطبے نے ہر طرف سناٹا چھا دیا، جہاں پر مردوں کی حکمرانی ہوتی تھی، یعنی ظلم اور جبر کے ایوانوں میں ہلچل مچا دی۔ اور آپ دیکھیں کمال، یہ جو آپ القابات کی بات کر رہے ہیں، اتنے بڑے بڑے القاب، یعنی فصیح و بلیغہ کا یا عقیلہ بنی ہاشم، یہ القابات کو اپنی طرف شفٹ کرنا، یہ اٹ سیلف ایک بہت بڑا کام تھا اس میل ڈومیننٹ سوسائٹی کے اندر۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے، یہ کمال ہے شخصیت کا، اور پھر تربیت آپ دیکھیے، سیدہ کائنات آپ کی والدہ ہیں، چاہے کہ آپ کو وقت کم ملا لیکن پھر آپ نے انہی کی جانشینی القابات کی صورت میں حاصل کی۔ اور آخر میں صرف یہ کہوں گا کہ آپ کا ایک لقب یہ ہے عالمہ،
عالمہ کا مطلب ہے عالمہ بھی آپ ایسی جیسے کہ غیر متعلمہ ہیں، اور پھر آپ درس و تدریس کے اندر کے فرائض بھی آپ نے انجام دیے، خود مدینہ المنورہ کے اندر بھی اور پھر کوفہ کے اندر۔ بالکل، اس میں گفتگو ہم سردست کر لیں گے آگے جا کے انشاءاللہ، اور یہ بڑی آپ اہم بات کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ جو خاص طور پہ ایک تعلیمی مشن کا جو آپ نے آغاز کیا کوفے میں یونیورسٹی کے سلسلے میں، اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس سے قبل میں چاہتا ہوں یہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے چونکہ ریلیونسی میں بات آ گئی تو ذرا سے اس پہ گفتگو، بلکہ آپ ہی اس پہ گفتگو تھوڑی سی فرمائیے اور یہیں سے اس بات کو کنٹینیو کیجیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ایک تو تعلیم و تربیت جن دست ہائے مبارک میں ہوئی وہ خاص طور پہ بتائیے آپ، پھر آپ کی ذہانت و فطانت، کچھ ظاہر القابات کی صورت میں بات آئی لیکن ویسے آپ گفتگو اس پہ فرمائیں، پھر اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو علمی مقام اور مرتبہ عطا کیا اس پہ بھی ایک بات آپ نے وضاحت کے ساتھ بتانی ہے کہ اس علمی مقام و مرتبے کا خیال کرتے ہوئے آپ نے علم کو پھر منتقل بھی کیا، اس کے لیے ایک تحریک بھی چلائی۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی یقیناً سیدہ زینب سلام اللہ علیہا علم کے معاملے میں بہت ممتاز، فائق اور بلند ہیں، اور کیوں نہ ہوں کہ آپ باب العلم کی بیٹی ہیں۔ جو باب العلم کی صاحبزادی ہوں ان کے علم پر کوئی کیا بات کرے گا، اور جنہیں گھٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن ملا ہو واہ، تو کتنی خیر و برکات انہیں نصیب ہوئی ہوں گی۔ اور وہ موروثی اعتبار سے دیکھیں اور حضور علیہ السلام کے لعاب دہن کا فیضان دیکھیں کہ عالمہ غیر متعلمہ کہلائیں، یعنی خود کہیں زانو تلمذ بھلے نہیں طے کیے لیکن زمانہ انہیں عالمہ بھی کہتا ہے، استاذ بھی کہتا ہے، تو یہ اس بات کی طرف واضح اشارہ ہے کہ علوم ظاہرہ کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے علم لدنی سے بھی آپ کو سرفراز فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ تو اور پھر آپ نے جو اس کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو متعدد شادیاں ہیں اس کی ایک بنیادی حکمت عموماً بیان یہی کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواتین کے ذریعے علم پھیلایا تو آپ کے اہل بیت نے خاص اس میں حصہ لیا ہے، اور اس میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ایک بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ نے اپنی والدہ سے وہ علوم حاصل کیے اور پھر ان علوم کو آپ نے بچیوں تک منتقل کیا۔ اللہ اکبر۔ کوفہ میں جو آپ کا حجرہ ہے وہ تفسیر قرآن کا مرکز تھا۔ اچھا جی، بچیاں آپ کے پاس آتی تھی، آپ انہیں صرف قرآن نہیں پڑھاتی تھی، قرآن کی تفسیر بھی پڑھایا کرتی تھی۔ تو آپ نے ایک پورا ماحول کوفہ میں قائم کیا کہ جس میں خواتین کی جو تعلیم ہے اس کو مرکزی اعتبار سے آپ نے، آپ کا جو گھر ہے وہ مرکز بنا اس تعلیم کا، اور آپ نے وہ تعلیم جو ہے وہ منتقل کی۔ اس لیے آپ کے القابات میں خود عالمہ شامل ہے، فاضلہ شامل ہے، عارفہ شامل ہے، یہ سارے القابات آپ کے علم کو واضح کرتے ہیں۔ اچھا، علم کے ظہور کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں، کبھی وہ خطابت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسی خطیبہ کوئی نہیں، کیا کہنے، کبھی وہ فصاحت و بلاغت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ جیسا فصیح و بلیغ کوئی نہیں، سبحان اللہ، کبھی وہ تحریر کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے تو آپ خود رائٹر بھی تھی، محررہ بھی تھی، کئی تحریرات آپ کی موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آپ نے علم کے جتنے ظہور کے پہلو ہیں ان پر آپ کا جو عبور ہے وہ مورخین نے ذکر فرمایا۔ آئیے مفتی صاحب ذرا وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ اب ذرا یہ بتائیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی جب ہم ایک بڑی مواصلت مجھے محسوس ہوتی ہے، سرکار علیہ السلام جس طرح سے سیدہ کائنات پہ شفقت فرماتے تھے اس شفقت کا پرتو ہمیں مولا کائنات کی صورت میں سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پہ نظر آتا ہے، اور پھر وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہے ظاہر ہے جو بڑے کرتے ہیں پھر وہ چھوٹے بھی وہی کرتے ہیں، تو امام علی مقام کی محبتیں، تو ذرا یہ بتائیے کہ مولا کائنات اور امام علی مقام کی محبت اور مودت آپ کے ساتھ کیا تھی، اور آپ کی مولا کائنات کے ساتھ یعنی اپنے بابا جان اور بھائی جان کے ساتھ کیا محبت تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنید بھائی، تعلیم اور تربیت دو چیزیں ہیں، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کو اللہ نے یہ شرف عطا فرمایا کہ آپ کو وافر حصہ علم بھی عطا کیا گیا،
اور آپ کی تربیت ان مربیین نے فرمائی کہ جن جیسا مربی روئے زمین پر کوئی ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. جہاں تک محبت کی بات ہے کہ آپ کی مولا کائنات امام عالی مقام سے محبت اور مولا کائنات کی اور امام عالی مقام کی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے محبت، اسے سمجھنے کے لیے اس محبت کو سمجھنا ہوگا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کائنات سے فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ، کیا سیدہ کائنات نبی کریم سے فرمایا کرتی تھی. تو جب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو مولا کائنات اپنی پیاری بیٹی کے آنے پر استقبالاً کھڑے ہو جایا کرتے اور اپنی بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھا دیا کرتے تھے. یعنی جہاں پر آپ تشریف فرما ہوتے وہاں سے ہٹتے اور سیدہ زینب کو وہاں پر بٹھا دیتے. اب اس سے ہمیں سیکھنے کو کیا ملا کہ باپ اگر بیٹی کے استقبال میں کھڑا ہوتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں کہ باپ کھڑا ہو گیا. باپ اگر بیٹی کو اپنی جگہ پر بٹھاتا ہے تو یہ کوئی آر کی بات نہیں ہے کہ باپ کا مقام کم ہو گیا، بلکہ یہ محبت کی بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے پیار ایسا کرتا ہے کہ بیٹی جیسے ہی آئی تو وہ فرد محبت میں کھڑا ہو گیا. دستبوسی کیا کرتے تھے، ہاتھوں کو چوما کر. اور میں اگر اجازت دے دے تو ایک جملہ آ گیا ہے آپ کی بات سے اور آپ ہی کا یہ صدقہ ہے کہ میں تو اس کو اس طرح سے محسوس کرتا ہوں کہ سیدہ کائنات کی محبت میں سرکار علیہ السلام اس لیے کھڑے ہوتے تھے. میرا وجدان کہتا ہے کہ چونکہ نسل پاک ان سے چلنی ہے تو بنیادی طور پر اس نسل پاک کا احترام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے. اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے لیے مولا کائنات اس لیے کھڑے ہوتے تھے کہ مشن حسینی مشن زینبی میں تبدیل ہوگا تو اس نشست کو جو ہے جو مولا کائنات کی نشست ہے وہ پہلے سے آپ نے عطا کر دی. بس میں ٹائم بچا لیتا ہوں، یہی بات میں نے کہنی تھی جو آپ نے کہی ہے، اس سے اگلے جملے پہ آ جاتا ہوں. پھر اس کے بعد حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ سے جو پیار ہے. اب امام حسین نے اپنے والد محترم کو دیکھا کہ وہ کتنا احترام کر رہے ہیں اور مولا کائنات کا جو احترام تھا جنید بھائی وہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے نبی کریم کو دیکھا کہ ان کا رویہ اور ان کا تعلق حضرت سیدہ کائنات کے ساتھ کیسا ہے، بلکہ وہ احترام علی وجہ المعرفت تھا کہ مولا کائنات جانتے تھے کہ زینب کون ہے اور اللہ تعالیٰ نے کن مصائب میں انہیں مبتلا کرنا ہے اور کس طرح انہوں نے دین کے حقیقی پیغام کو اپنے خطبات کے ذریعے باقی رکھنا. یہ وہ تاریخی بات تھی جو مولا کائنات جانتے تھے. پھر امام علی مقام نے یہ رویہ دیکھا تو جب سیدہ زینب تشریف لاتی تو اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے امام حسین بھی سیدہ زینب کے لیے اور اپنی جگہ پر بٹھایا کرتے تھے. بلکہ ایک واقعہ میری نظروں سے گزرا کہ ایک بار شادی کے بعد امام علی مقام رضی اللہ عنہ ملاقات کے لیے سیدہ زینب کے گھر پر گئے تو صحن میں آپ آرام فرماتے اور آپ کی آنکھ لگ گئی اور دھوپ آپ پر پڑ رہی تھی. اب آپ دیکھیں کہ بہن اور بھائی کا پیار یہ ہمارا دین ہے جس نے رشتوں کے تقدس کو قائم کیا ہے کہ آپ آرام کر رہی ہیں اور آپ کی آنکھ لگی ہوئی اور آپ پر دھوپ پڑ رہی ہے تو امام حسین رضی اللہ عنہ آپ کے قریب سائبان بن کر کھڑے ہو گئے. اس طرح کھڑے ہو گئے کہ دھوپ آپ کے جسم اثر پر آئی اور آپ سائے میں چلی گئی اور جب آپ کی آنکھ کھلی تو یہ منظر دیکھ کر آپ حیران رہ گئیں اور آپ نے کہا کہ آپ مجھے اٹھا دیتے تو آپ نے کہا کہ نہیں آپ آرام کر رہی تھی. میری محبت نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ میں آپ کو اٹھا دوں بلکہ میں سایہ بہن کا سایہ بن کر آپ کے قریب کھڑا ہوں. اچھا بتائیے علامہ صاحب ذرا کہ آپ کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کا کریکٹر میرا خیال ہے اور بلکہ میرا خیال ہے یقین ہے میرا کہ ہر دور کی عورت کے لیے ایک مشعل راہ ہے. جی یقیناً آپ حیدر کرار کی بیٹی تھی. وہ شجاعت وہ بہادری آپ میں ایسی منتقل ہوئی ہے. اس کا سب سے بڑا مظہر آپ کی ذات میں یہ تھا کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ نے کبھی بھی احقاق حق یعنی حق بات کرنے میں کبھی بھی آپ نے کسی کی ملامت کا خوف نہیں کیا. آپ کہیں پر بھی تشریف لے گئی ہوں آپ نے حق بات کی ہے. اور دیکھیں بہادری کسے کہتے ہیں کہ آپ ظالم اور جابر کے سامنے کلمہ حق کہیں. یہ قوت اور طاقت سیدہ زینب میں تھی کہ آپ اگر یزید کے دربار میں تھی تو آپ نے حق بات کہی. جہاں خطرہ تھا کہ ایک حکم سے گردن اڑا دی جائے آپ نے گردن کی فکر نہیں کی، آپ نے حق بات جو تھی اس کو بیان کیا. اور سب سے بڑھ کر یہ میں کہتا ہوں کربلا میں جانے کا مطلب ہی شجاعت و بہادری ہے. کربلا میں کوئی بزدل کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. کربلا بزدلوں کی ہے ہی نہیں صاحب. ہے ہی نہیں کربلا ہے بہادروں. حسین کے ساتھ بہادر کھڑا ہو سکتا ہے. کوئی بزدل حسین کے قافلے میں ہو ہی نہیں سکتا. اس قافلے میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سیدہ جیسا خواتین میں کوئی بہادر نہیں ہے. اور پھر
آپ کے وہ جو خطبات ہیں، یعنی جو فصاحت و بلاغت جس کا ہم نے ذکر کیا، اور پھر وہ جو لہجے کی ظالموں کے لیے کانٹ ہے. آپ دیکھیں کہ کوفہ میں جب آپ تھی تو آپ نے اہل کوفہ کو مخاطب کیا سب سے پہلے جی، جو اس وقت رو رہے تھے اور آنسو اور ٹسوے بہا رہے تھے. آپ نے فرمایا یا اہل الکوفۃ الخطل الغدر، غدارو اور بزدلو الا ہدأت العبرہ، تمہارے یہ آنسو کبھی نہ رکیں، اسی طرح تم روتے رہو. فرمایا انما مثلکم کمثل التی نقضت غزلها من بعد قوت انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا. آپ نے اس عورت سے مثال دی جس کی قرآن نے مثال دی ہے، جو مضبوط دھاگوں سے کوئی کپڑا تیار کرتی رہی اور جب وہ تیار ہو گیا تو اس کو پھاڑ دیا، پھر کپڑا تیار کیا، پھر پھاڑ دیا. کمثل التی نقضت غزلها، کہا تمہارا کردار یہی ہے کہ تم نے عقیل کو شہید کروایا، تم نے جو ہے وہ مولا علی رضی اللہ عنہ میرے والد کو تم نے شہید کروایا، اور آج مرحلہ یہ ہے کہ امام حسین کو بھی تم نے شہید کروایا. یعنی کوفیوں کا لا یوفی ہونا آپ نے ایکسپوز کر دیا، آپ نے اس آیت کریمہ کی روشنی میں جو ہے وہ اس کو واضح کیا. یہ آپ کی شجاعت تھی، بہادری تھی جو آپ نے اپنے خطبے کی. اور یزید تک جب اس کی آواز گئی تو اس نے علم کا اقرار کیا اور کہا، اس سے پہلے تو ابن زیاد کا بھی تو دربار ہے. جی، ابن زیاد کا دربار ہے، پھر یزید کا دربار ہے. آپ کے وہ تمام خطبات تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جس میں آپ نے ببانگ دہل خطبہ دیا اور فرمایا ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بہا یستہزئون. ان کا انجام بہت برا ہونے والا ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا بلکہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا. ولا يحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. آپ نے فرمایا یزید تو یہ سمجھتا ہے، تو یہ گمان کرتا ہے کہ تو کامیاب ہو گیا، خدا تجھ سے اعلان کرتا ہے کہ خدا نے تجھے ڈھیل دی ہوئی ہے. تو سمجھتا ہے ہم ناکام ہوئے، اہل بیت کو خدا نے کامیاب کیا، اہل بیت کو خدا نے پاکیزہ بنایا، اور میرا حسین شہید ہوا ہے اور میرا حسین کامیاب ہوا ہے. ہم اہل بیت میدان کربلا میں کامیاب ہوئے ہیں، اور یزید وہ وقت قریب ہے کہ جب تو میرے نانا کا سامنا کرے گا، مصطفیٰ تیرے سامنے کھڑے ہوں گے، وہ حسین کا بدلہ تجھ سے لیں گے، سارے اہل بیت کا بدلہ تجھ سے لیں گے. یہ دربار یزید میں خطبہ ہے. اور آئیے چلتے ہیں کتاب الشفا کی جانب، اور ہر مصیبت اور بیماری سے حفاظت کا وظیفہ آپ کو بتلا رہے ہیں. توجہ سے ذرا سن لیجئے اور اس کو بلکہ لکھ بھی لیجئے. فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جب رات کو سونے لگو تو سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص پڑھ کر دم کر لیا کرو، سوائے موت کے ہر قسم کی بلا سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا کمال قول مبارک ہے کہ 3 صفات ایسی ہیں جن کے ذریعے نجات حاصل ہوتی ہے. ایک یہ کہ حق اور سچ کو تھامے رکھنا، دوسری یہ کہ باطل سے پرہیز کرنا، اور تیسری یہ کہ نیک کاموں کی ترویج کی کوشش کرنا. اللہ اللہ کیا سعادت سیدہ زینب کی ہے، اللہ اللہ کیا سعادت سیدہ زینب کی ہے، رحمت عالم سے نسبت سیدہ زینب کی ہے، رحمت عالم سے نسبت سیدہ زینب کی ہے. حیدر کرار کا جذبہ عطا ان کو ہوا، حیدر کرار کا جذبہ عطا ان کو ہوا، سب جہان مانی جرت سیدہ زینب کی ہے، سب جہان مانی جرت سیدہ زینب کی ہے.
لختے جگر آپ ہیں مخدومائے کونین کی لختے جگر یہ فضیلت یہ کرامت سیدہ زینب کی ہے یہ فضیلت یہ کرامت سیدہ زینب کی ہے کرم ساجد خدا کا لطف ہے سرکار کا ہے کرم ساجد خدا کا لطف ہے سرکار کا میرے لب پر یہ جو مدحت سیدہ زینب کی ہے میرے لب پر یہ جو مدحت سیدہ زینب کی ہے کرم ساجد خدا کا لطف ہے سرکار کا ہے کرم ساجد خدا کا لطف ہے سرکار کا میرے لب پر یہ جو مدحت سیدہ زینب کی ہے میرے لب پر یہ جو مدحت سیدہ زینب کی ہے اللہ کیا سعادت سیدہ زینب کی ہے رحمت عالم سے نسبت سیدہ زینب کی ہے اللہ کیا سعادت سیدہ زینب کی ہے